دیکھو، بال کے متعلق میں نے کہا تھا سنت طریقہ یہ ہے کہ بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں وبا چل پڑی ہے کہ فوجی کٹ ہو، برگر کٹ ہو، ون سائڈ ہو، یہ ساری ایک ہی بلا ہے، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت پوری رہنمائی کرے گی۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، پوری رہنمائی ہوگی کہ راستے میں بھی کس طرح چلنا چاہیے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اس پر بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ بڑوں سے کس طرح بات کریں گے، چھوٹوں سے کس طرح بات کریں گے۔ اور اسی طرح آپ نے اگر بال بھی کٹوانے ہیں، اس پر بھی شریعت آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح بال ہونے چاہیے۔ ہم فیشن کے اندر یا لا علمی کے اندر اتنی ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ وہ شریعت سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ اب داڑھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اب آپ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں یہ آپ کو چھپنے لگتی ہے، کوئی اس کو لازمی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے چھیڑتا ضرور ہے۔ یا نائی کے پاس جائے گا تو مشین یا فیشل کروا کے بال ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ سر کے بال ہیں تو یہ سائڈ پوری باریک، تینوں دائیں بائیں پیچھے کی طرف تینوں سائڈیں بالکل باریک، اور اوپر سے بڑے بڑے گرگٹ کی طرح کھڑے ہو جائے۔ اور باقاعدہ نائی صاحب کو پیسے دے کے ایسا فیشن کروانا پڑتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کیمیکل وغیرہ لگا کے ایسے یوں سیدھے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں فیشن بنا کے، سنت کے خلاف ہے۔ عام لوگ یہ کام کریں چھوٹا گناہ، ہم لوگ یہ کام کریں یہ بڑا گناہ ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں ہی لوگوں کو اس طرف رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی، یہ غلط ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی ہم غلط کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بڑا گناہ ہے۔ ہر چھٹیوں پہ آپ لوگوں کو اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ بیٹا چھٹیاں ہو رہی ہیں، سنت کے خلاف بال نہیں کٹوانا، پھر بھی آپ لوگ کٹواتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان شیطان کس کے اندر نہیں ہے، وسوسہ ڈالتا ہے وہ۔ اب اگر ہم شریف بن کے رہتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو ہماری ٹوپی ایسے رہتی ہے جیسے ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے بال ون سائڈ ہوتے ہیں تو ہماری ٹوپی یوں ہو جاتی ہے یہاں پہ، یہ آٹومیٹک، یہ ایک فتنہ ہے، وسوسہ دل کے اندر آتا ہے، لگتا ہے کہ ہم کوئی بڑے ہیرو لگ رہے ہیں، شکل ہماری جیسی ہو، بس اندر ہمارے یہ خیال ضرور آتا ہے ہم بڑے ہیرو لگ رہے ہیں بھائی، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ ون سائڈ کروانے کا کوئی ایک فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ میری رہنمائی کرتے ہیں، خیر سب گناہ تو ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فائدہ بھی ہے۔ کوئی تو بتائے مجھے کہ ہم ون سائڈ بال کٹواتے ہیں چھٹیوں میں، آگے پیچھے تو آپ ہمیں نہیں کٹوانے دیتے، لیکن گناہ ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن خیر سے فائدہ یہ بھی ہے، کوئی تو بتائے۔ ماشاءاللہ 30 بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بچہ مجھے فائدہ بتا دے، چلو یار میں کہوں یار ٹھیک ہے، اس کا گناہ اس کے لیے، یہ فائدہ تو ہے۔ کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف گناہ لکھا جا رہا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس پر خود مجھے بھی عجیب سے تعجب ہوتا ہے کہ یار ہم اس گناہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، ہم بلا وجہ ہی گناہ کما رہے ہیں۔ ایک یہ بال سنت کے خلاف، اب دیکھو نا، میں نے 10-12 سال زلفیں رکھی ہیں، 10-12 سال رکھی، یہ ابھی میں نے اس بقرعید پہ کٹوائی ہے۔
اور سنت کے مطابق رہے. میں نے کان کے لو تک بھی رکھے, یہ گردن تک بھی رکھے, یا کندھا تک بھی میں نے بال رکھے. اب میں نے کٹوا دیے. نہ میں پہلے برا لگ رہا تھا, نہ میں اب برا لگ رہا ہوں. نہ میں پہلے اتنا خاص اچھا لگ رہا ہوں گا, نہ اب لگ رہا ہوں. دونوں چیزیں ایک ہی جیسی. ہاں البتہ ایک بابا جی نے مجھے کہا ہے کہ اب آپ کے اندر خوبصورتی اچھی آ گئی, اب زلفیں کٹوا دی آپ نے. اور میں ایک عرصے تک جو میں نے رکھی, ایک بندہ 10-12 سال سے میرے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, 12 سال بعد مجھے بغیر زلفوں کے دیکھے گا تو اس کو تھوڑا سا عجیب سا تو محسوس ہوگا. اب اگر یہی بات میں سنت کے خلاف کروا لوں, خدا نہ خواستہ, مجھے نہیں پتا میں اچھا لگوں یا برا لگوں, یہ ضرور پتا ہے کہ میں گناہگار ضرور ہوں گا. تو بال ہمیشہ سنت کے مطابق ہوں. اس میں 2-3 چیزیں پھر آپ لوگ عذر بیان کرتے ہیں. پہلا یہ کہ شادی تھی اس لیے ہم نے ایسے کٹوائے. تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم محلے والے بچوں کی طرح, عام بچوں کی طرح نہیں ہیں. ہم تو خاص ہیں. ہمارے سینے میں قرآن پاک کے چند پارے محفوظ ہیں, یہ آدھا قرآن محفوظ ہے, یہ پورا قرآن محفوظ ہے. ہم تو عام بچوں کی طرح تو نہ ہوئے, تو پھر ہم کیوں شریعت سنت کے خلاف چل رہے ہیں؟ تو میں نے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا فائدہ ہے. ایک یہ بال سنت کے خلاف کٹوانا, ایک سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا, یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کا تو کوئی مزہ ہی نہیں. بندہ کوئی لڑکی دیکھتا ہے, خدا نہ خواستہ دل کو تسلی ہو جاتی ہے, ہاں یار کیا مال تھا, بس دل کو تسلی ہو گئی, وہ جیسا بھی تھا چلو ہو گئی. ارے یہ سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا, یہ کون سی لوجک بنتی ہے, اس میں کون سا مزہ آتا ہے؟ حدیث میں کیا ہے, سلوار جو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, آپ اسمبلی میں حدیث پڑھتے ہیں, کیا حدیث ہے؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اب ترجمہ بھی کریں, ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہے جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے چلی گئی اس کے ٹخن جہنم میں جلیں گے. اب وہ جتنا بھی نیک آدمی ہے, اگر وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہا, نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے, اور وہ لیکن دنیا میں سلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا تھا, اب اس کے ٹخنے جلیں گے, تو بتاؤ اس گناہ کا کوئی مزہ ہے؟ تو بال بھی سنت کے مطابق ہوں اور ہماری سلوار بھی ٹخنوں سے اونچی ہو, ٹھیک ہے؟ اس کا ہم نے خاص خیال رکھا.